حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور اپنے بچپن ہی سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لیا تھا۔ اپنی قوم اور اپنے والد کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اپنے یہ سوال کیا کہ یہ بے جان بت جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے، ان کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے؟ اپنے قوم کو توحید یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا۔ بتوں کا توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود کی حکومت کے زیر سایہ تھی اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر اپنے قوم کے بت خانہ میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ اپنے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا کیونکہ وہ توحید کا پیغام دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، وہ سب جانتا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ تو بے جان بت ہیں، بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ۔ نمرود جو بابل کا جابر بادشاہ تھا کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا علم ہوا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود خود کو خدا مانتا تھا اور اپنی طاقت پر نازاں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنے غرور میں کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو میں نے زندگی اور موت پر اختیار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ اگر تم واقعی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو کیونکہ میرا اللہ اسے مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود یہ سن کر حیران ہو گیا اور لاجواب ہو گیا کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ تھا جس میں کوئی انسان دخل نہیں دے سکتا تھا۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے سخت غصہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، اتنی بڑی کہ لوگوں کو اس کے قریب بھی جانے میں دشواری ہو۔ جب آگ تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل تھا اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ کا معجزہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بغیر کسی نقصان کے آگ سے زندہ و سلامت نکل آئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ نمرود کا انجام۔ نمرود کی سرکشی اور غرور کا انجام ذلت اور رسوائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود پر ایک چھوٹا سا مچھر مسلط کیا جو اس کے دماغ میں گھس گیا اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نمرود تکلیف سے بے حال ہو جاتا تھا اور اپنے سر پر مارا کرتا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ نمرود کی موت واقع ہوئی۔ سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بے بس ہے۔ اللہ کے حکم سے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچا ایمان اور اللہ پر بھروسہ دنیا کی ہر طاقت سے بالاتر ہے۔